اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دھرتی پر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس زمین میں ایسا ماحول عطا کیا کہ جس کو انسان دوست ماحول کہا جا سکتا ہے۔ انسان دوست ماحول کا کیا معنی، کیا مطلب؟ انسان دوست ماحول کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کی ہر چیز کو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر چیز کو انسان کے لیے فائدے کی چیز بھی بنایا، منافع کی چیز بھی بنایا، راحت کی چیز بھی بنایا، آرام کا ذریعہ بھی بنایا، اور یوں لگتا ہے کہ ہر چیز انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا، تم اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چنانچہ کسی نے کہا نا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، ہری بھری فصل دیکھتے ہیں، سرسبز و شاداب یہ دھرتی آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایک خاص منظر ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو ایک خوبصورت اور سبز چادر پہنا دی۔ کیا دمک ہے، کیا نور ہے، کیا کرنیں ہیں، سورج کی الگ، چاند کی الگ۔ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، آپ کی روشنی کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہوئے۔ یہ ساری چیزوں کو گننے کے بعد فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے تیرے لیے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے علاوہ ہے اور کون جو پوری طرح دنیا سے فائدہ اٹھا لے؟ انسان کے سوا اور کوئی نہیں۔ فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی اٹھاتے ہیں، حیوانات بھی اٹھاتے ہیں، پرندے بھی اٹھاتے ہیں، چرندے بھی اٹھاتے ہیں، درندے بھی اٹھاتے ہیں، سارے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا سے، لیکن جس طرح کے فائدے انسان اٹھاتا ہے اس طرح کا فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گے۔ تم اپنی آخرت اس دنیا کے اندر رہ کے بنا لو، دنیا تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت کے لیے، اس دنیا سے تم آخرت کما لو۔ تو ایسے نباتات زمین سے اگنے والی چیزیں جب ایک خاص جوبن اور جوانی پر ہوتی ہیں، موسم بہار ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، سرسبزی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کی بنائی ہوئی یہ دھرتی ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ماہرین نباتات نے اس وقت تک جو نباتات پہ تحقیق کی، ریسرچ کی، جانچا، پرکھا، دیکھا، تو اس وقت تک 2,50,000 کے قریب نباتات کو شمار کیا، جن کو شمار کیا 2,50,000، اور جو ابھی شمار میں نہیں آئیں ان کا حساب ہی کوئی نہیں، ان کا حساب ہی کوئی نہیں۔ اتنی
کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اگنے والی، زمین کے پیٹ سے باہر نکلنے والی، زمین کی کوکھ سے اوپر آنے والی یہ ساری کی ساری نباتات کو کثرت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور ان نباتات میں قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار، زمین کا سنگار، اور اس دھرتی کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی مہکار، وہ درخت ہے۔ درخت اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، بہت بڑا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، نسل انسانی کے لیے جگہ 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 ان درختوں کی صورت میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں مستقل آکسیجن کی فیکٹریاں لگا دی ہیں، آکسیجن کے کارخانے لگا دیے ہیں، جو دن رات مجھے اور آپ کو بہتر آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں، بہتر صحت بھی مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی زندگی کی تمام بہاریں انہی درختوں سے وابستہ، ہزارہا ادویات اور ان گنت غذائیات، خوراک، میری دوائی، میری خوراک، ہماری رہائش اور رہائش کی زیبائش، رہائش کی زیبائش، اور انسانوں کے لیے ایندھن، جانوروں کے لیے چارہ، اور پھر انسانوں کے لیے خوراک کی کیا انواع و اقسام کہ جب آپ جاتے ہیں فروٹ کی دکان کے اوپر تو پھر آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کس انداز سے وہ دکان سجی ہوئی ہے، کنو ہے، کیلے ہیں، فروٹر ہیں، موسمی ہے، انگور ہے، انار ہے، کیا ایک دکان سجی ہوئی ہے۔ یہ دکان کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، یہ جس دھرتی پر میں اور آپ رہتے ہیں اسی دھرتی کے اندر سے درخت نکلے، اور ان درختوں سے پھل توڑ توڑ کر تازے اور بہترین خوبصورت میرے اور آپ کے لیے اپیل کر رہے ہیں، اچھا میں آپ کے لیے، آؤ مجھے لے لو، مجھے کھا لو، آؤ مجھے لے لو، مجھے کھا لو۔ یہ ساری کی ساری رونق اور بہار درختوں کے مرہون منت، درختوں کے مرہون منت۔ گویا ایندھن بھی، خوراک بھی، دوا بھی، غذا بھی، اور میرے اور آپ کے رہائش کے سامان اور رہائش کی آرائش دیکھیں نا، یہ میرے سامنے تپائی پڑی ہوئی ہے، رحل پڑی کتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ جس نوازی نے بنائی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا کرے، دیکھا کتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورتی درخت کی مرہون منت ہے۔ آپ کی الماریاں، آپ کے ٹیبل، سارے فرنیچر جتنے بھی ہیں پیارے پیارے، یہ سب درختوں کی مرہون منت ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سب سے پہلے انسان، میرے اور آپ کے دادا، انسانیت کے والد، جب جنت کی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ درختوں کی طرف دلاتے ہیں۔ اسکن، اے میرے آدم یہاں سکون اختیار کرو، سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، انتا، آپ یہاں رہائش اختیار کریں، وزوجک، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا بھی اس جنت میں سکونت اختیار کریں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کا معنی لفظی ہوتا ہے باغات، باغات۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درخت کی اہمیت اللہ کتنی بتا رہا ہے کہ درخت کے نام کے اوپر ہی ہمیں بتایا کہ تم جس جنت کو طلب کرتے ہو وہ باغات والی اتنی خوبصورت کائنات ہے، اتنی خوبصورت کائنات ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائیں گی، دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ تو جنت کی خوبصورتی کو، حسن کو، جمال کو، اس کی خوشگوار گھڑیوں کو اس بیان کرنے کے لیے نام ہی ایسا رہا، جنات، باغات والی دھرتی، باغات والی زمین، باغات والی کائنات۔ فرمایا آدم یہ باغات ہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ان میں سے پھلوں سے رزق کھاؤ، جہاں سے چاہو تم پھلوں سے رزق کھاؤ۔ تو پہلے انسان کا پہلا قدم
اس کی دلچسپی کا سامان، اس کی لذت کا سامان، اس کی راحت کا سامان، اس کی سکونت کا سامان، سارے کا سارا سامان ایسے پیدا کیا، یہ باغوں والی جنت۔ اسی لیے قرآن حکیم نے جنت کے بارے میں ایک اور لفظ استعمال کیا جو ہم اکثر مانگتے بھی ہیں، ماں اللہ فلاں کو جنت الفردوس عطا کر دے، کہتے ہیں نا جنت الفردوس۔ جنت تو ویسے ہی باغ ہیں، تو فردوس کا کیا معنی؟ فرمایا گھنے باغات والی جنت۔ فردوس کا معنی گھنے باغات، ایسی جنت جس میں باغات ہی باغات، باغات ہی باغات، اور گھنے باغات والی جنت، وہ عام جنت سے ذرا اوپر والی جنت۔ تو پہلے انسان کو درخت کے ساتھ جوڑ کر درخت کی اہمیت بتائی، اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، اللہ درختوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑا ان میں سے سب سے زیادہ جو نمایاں چیز تھی وہ درخت تھے، جن درختوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے نکلتے تھے، اور جب بکریاں چرانے کے لیے نکلتے تھے تو حضور نے خود فرمایا ان درختوں کی شاخیں جھک جھک کے مجھے سلام کرتی تھی، جھک جھک کے مجھے سلام کرتی تھی۔ مجھے فرمایا مجھے آج بھی وہ درخت یاد ہیں کہ جن کی شاخوں سے یہ آواز آتی تھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات، پتھروں سے بھی سلام، درختوں کی شاخوں سے بھی سلام، بچپن کے عالم اور لڑکپن کے عالم میں آپ کی نبوت کی ایک گواہی ہے کہ اس سے پہلے اتنی کامل گواہی کسی کی نہیں ملتی۔ باقی گواہیاں تو 40 سال کے بعد نبوت ملنے کے بعد آئی ہیں نا، لیکن لڑکپن کے عالم میں جب چچا کے ساتھ شام کا سفر تجارت کے لیے نکلے اور ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اچانک کیا دیکھا کہ اس غار کے اندر سے ایک عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا عابد راہب عیسائی وہ نکل کے چل کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اور حضور کے چچا ابو طالب سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا۔ تو اس نے ایسے کیا کہ نہیں آپ صحیح نہیں بتا رہے، آپ صحیح نہیں بتا رہے۔ ابو طالب حیران، میں آپ بتائیں؟ فرمایا نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، سچ بتائیں۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا نہیں بھتیجا ہے، تو بھتیجا بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، بھتیجا ہے بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، تو میں نے بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ نشانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد رحلت کر گئے، انتقال کر گئے۔